تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ یہ آج کے درس کی پہلی آیت ہے، جس آیت کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے بھائیوں کی ہم سب کی سب ایمان کی اس دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے اور اپنی اس نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ہم سب سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پہلی سوچ ہے جو آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمارے بارے میں ہے، کیونکہ یہ آیت اہل ایمان سے تعلق رکھتی ہے، ایمان والوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اور قرآن کا یہ انداز کہ قرآن میں جہاں جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کی سختی، اللہ کا سخت عذاب، دردناک عذاب، جہاں اس کا ذکر آتا ہے تو اہل ایمان کے ساتھ جنت کا ذکر بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ جسے ہم عربی میں الترغیب و ترہیب کہتے ہیں، تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ جہاں دردناک عذاب، تکلیف پہنچانے والے عذاب کا ذکر آئے گا تو وہاں جنت کی نعمتوں کی خوشبو بھی، اور اس کی ٹھنڈک بھی، اور اس کی بہاریں بھی، اس کا ذکر بھی ضرور آتا ہے میرے بھائیوں۔ تو جنت کی بہاروں کے جھونکے بھی ساتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھنا رہتا ہے۔ یہ کس کے لیے رہتا ہے؟ یہ ہمیں انکریج کرنے کے لیے، اہل ایمان کو انکریج کرنے کے لیے، اہل ایمان کو اپنے نفس کے تزکیے کی طرف اور زیادہ توجہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ، یہ منہج، یہ میتھڈ، یہ اسلوب، جو بھی آپ کہہ لیں، قرآن کے اندر رکھا ہے۔ تو یہاں اہل ایمان کا ذکر ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام۔ الگ الگ یہ کر کے جب میں پڑھتا ہوں اس کو تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی لذت کو محسوس کر سکیں، اس کی لذت کو محسوس کر سکیں۔ آپ اس کی لذت کو محسوس کیجئے کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اور میں آپ سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح والا ہی سمجھتا ہوں، اور ہے بھی آپ لوگ، میرا سمجھنا نہیں ہے بلکہ میرا یہ یقین ہے۔ آپ کی یہاں پہ حاضری ہی آپ کے ایمان کی گواہی ہے، اور قرآن سے آپ کی محبت اور دین سے آپ کے لگاؤ کی دلیل ہے۔ یہ پروف ہے، یہ بہت بڑا پروف ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ اس آیت میں داخل ہیں، تو سن کر کے خوشی محسوس کیجیے۔ اور جب بھی ایمان والوں کو کوئی خوشخبری لوگوں کو یہ خوشخبریاں دی جاتی ہیں، یہ گڈ نیوز انہی کو دی جاتی ہے جن کے بارے میں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ کسی طرح کے تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر تو شیطان کے چیلے بن جائیں گے۔
تو ان کے سامنے یہ باتیں نہیں ذکر کی جاتی ہے، یہ تو اہل ایمان کے لیے باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے۔ ادخلہ کا معنی کیا ہے؟ داخل کیے جائیں گے۔ یہاں پر بھی پھر آپ وہ کہیں گے ادخلہ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں معنی کہ داخل کیے جائیں گے؟ یہ تو فیوچر کا معنی، پہلے والی آیت میں بھی یہ بات آ چکی ہے، اور میں بار بار یہ یاد دلاتا ہوں، پھر یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ چونکہ قیامت کے دن کی بات ہے، حساب و کتاب اور جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی بات ہے، اگرچہ کہ فیوچر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ ویسے ہی یقینی ہے جیسے پاسٹ گزرا ہوا کل ہمارا جتنا یقین ہے اس پر، اس سے کہیں زیادہ میرے بھائیوں ہمیں یقین ہے اس فیوچر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور قیامت کی جو ہے دن ان نعمتوں میں جنت کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں، جہنم کے برحق ہونے کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے برحق ہونے کے بارے میں ہمارا یقین ویسے ہی ہے۔ اور اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ اور یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ بجائے فعل مضارع سے بیان کرنے کے اس کو فعل ماضی سے بیان کرتا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے۔ ادخلہ کا معنی تو کیا؟ داخل کیے جائیں گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، عمل صالح کرنے والے۔ میں بار بار یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں، ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو مقررین ہیں، جو خطبہ ہے، جو تقریر کرنے والے ہیں، انہوں نے ہماری جماعت کو سلانے کا کام کیا ہے۔ اور ان کو سلانے کا کام کیسے کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسا بیٹھا دیا کہ بھئی آپ تو بخشے بخشائے ہو، بس سیدھے جنت ہی آپ کا ٹھکانہ ہے اور کچھ، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عمل سے یہ قوم دور ہو گئی، ہماری یہ جماعت عمل سے دور ہو گئی۔ کاش کہ ہمارے یہ خطیب اور یہ ہمارے یہ مقرر لوگ جو تقریریں کرتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ عمل صالح کی طرف کوئی توجہ نہیں، نیک عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور لوگ کیا ہے، ساری خرابیوں کو سمیٹے ہوئے ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا عقیدہ تو بڑا پکا ہے نا، اس لیے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حق بتانا چاہیے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر کیا ہے، اسی میں دیکھ لیجیے آیت کے اندر، تو اللہ جو ہے داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا، اچھے کام کیے۔ تو نیک عمل، اچھا کام کرنا، اچھا بن کر کے رہنا، عمل صالح، جس کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے کیا کنڈیشن ہے شریعت کے اندر، وہ میں بار بار نہیں بیان کرتا، دوبارہ نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی چونکہ بار بار سن چکے ہیں، تو میں آگے کی بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، میں یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے یہ
कोई और बात नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आप भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए इसके ऊपर कि अल्लाह ताला ने आप सबको ईमान से भी और अमल सालेह से भी नवाजा है। जी, तौफीक इनायत फरमाई है आपको उसकी। और उसकी एक दलील आपका ये हाजिर होना भी है इस वक्त। वरना अच्छे अच्छे लोग इस वक्त संडे की वजह से नींद के मजे लेते हैं। आप में से भी बहुत से लोगों को नींद आती रही होगी। नींद आती है, छुट्टी का दिन है, एक ख्याल आता है कि थोड़ा आज आराम करेंगे, नींद के मजे लेंगे, लेकिन फिर भी आपने छोड़ दिया, नींद को छोड़ा है अल्लाह के लिए, अल्लाह की इस किताब के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें बताती हैं ईमान को और अमल साले को कि कितनी मोहब्बत है दिलों में अल्लाह की, अल्लाह की इस किताब की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह की शरीयत की। और अमल सालेह का ये सब की सब हिस्सा है मेरे भाई। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, ये सिर्फ तमहीद है, अभी तक दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो कि ईमान लाए और नेक अमल किया। कहाँ दाखिल किए जाएंगे, अब यहां से शुरू हो रहा है। जन्नातिन, दाखिल किए जाएंगे। कहाँ दाखिल किए जाएंगे ये जिक्र, शुरू में ये जिक्र नहीं किया गया, अभी जिक्र किया गया। जन्नातिन, ऐसे बागात में दाखिल किए जाएंगे। जन्नतुन का ये प्लूरल फॉर्म है, जन्नात। तो जन्नत की जो चीजें हैं, जो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो घने बागात होंगे और बड़ी पुरफिजा मकाम, बड़ा पुरफिजा मकाम होगा वो, तो ये खास नेमत है, उसको जो है जन्नत कह दिया गया। तो जन्नत के अंदर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि असल जन्नत के माने अरबी जबान में जो होते हैं ना, वो क्या है, जहाँ पे बड़े घने दरख्त होते हैं और बागात होते हैं, जो हरियाली होती है जगह जगह, और उन हरियालियों में बड़ी खूबसूरती होती है। तो असल उसको अरबी जबान में जन्नत कहा जाता है। तो कहा जन्नात। मैंने ये बातें इसलिए कह दी आपको शुरू में कि जन्नात यहाँ प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो कभी लोग कह पूछे लगते हैं कि क्या कई जन्नतें हैं क्या। जन्नत तो एक ही है, जन्नत के दर्जे हैं अलबत्ता, एक दर्जा दूसरा दर्जा, जो उसके दर्जे होंगे, लेकिन जन्नत तो एक ही है। तो जब एक ही है तो फिर जो है जन्नात क्यों कहा जाता है, तो इस तरह के सवालात आ जाते हैं लोगों के जहन में। तो असल इसकी मीनिंग होती है बाग का जो। तो ये उन बागात में, उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे दरिया बह रहे होंगे, नहरें जारी होगी। अनहार असल में अरबी जबान में दरिया को कहते हैं, रिवर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए लफ्ज नहर इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू का नहर नहीं है। उर्दू में जो नहर कहते हैं ना, उर्दू में वो बहुत छोटी सी, जो घरों का पानी बाहर निकलने के लिए जो बनाए जाते हैं ना, उसको नहर कहते हैं उर्दू में। तो हम जब नहर का तर्जमा कर देंगे तो लोगों के जहनों में ये नहर, जो गंदे पानी के ये पाइप्स होते हैं कह लीजिए कोई होते, तो उसको जो है उर्दू में नहर कहा जाता है। वो पहले पाइप्स नहीं रखते थे, ऐसे ही खुला रखते थे, लेकिन वो पानी बहते हुए जाता था, तो उसको भी नहर कहते थे, नहर। लेकिन यहाँ जो नहर है ना, ये तो अरबी वाला नहर है, जिसके अंदर जो है वो जो हम रिवर का माना करते हैं, दरिया का। तो उस तरह से पानी जो है बह रहा होगा दरिया के किनारे, जहाँ बड़ी हरियाली हो और बड़े खुशनुमा जो है, बड़ा खुशनुमा बाग हो, जगह जगह जो है फूलों और फलों की जो है क्यारियां लगी हुई हो। उस माहौल में आप कहीं सोफे पर टेक लगाए दरिया के किनारे बैठे हुए हो,
اور بڑی پرفضا بڑا پرفضا مقام ہو، لوگ کیا کرتے ہیں بتائیے آج کے دور میں؟ کہ ایسی جگہیں کہیں کہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، جہاں کا ایٹموسفیئر بڑا اچھا ہوتا ہے، اور جہاں بڑی ہریالی ہوتی ہے، اور جہاں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اس کو ایسا کہ بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے، تو دنیا کے لوگ نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر کے ان علاقوں میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں بڑی عیاشیاں اور جہاں ہر طرح کی بے حیائیاں ہوتی۔ ہر ملک میں اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں، لیکن خاص بعض ملکوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں ان عیاشیوں کی وجہ سے جاتے ہیں۔ جیسے یہ رہتا ہے کہ بھائی اس مرتبہ آپ جو ہے چھٹی کہاں گزارنے جائیں گے، ہالیڈیز آ رہی ہیں، تو بیوی بچوں کو لے کر کے کہیں جانا ہے، تو کہاں جائیں گے صاحب؟ تو سوئٹزرلینڈ جائیں۔ کہاں جائیں گے؟ تو کشمیر کی سیر کر کے آئیں گے۔ ہم اپنے ملک کی بات کریں گے تو کشمیر جائیں گے، شملہ جائیں گے، اوٹی جائیں گے، کہیں بھی جو ہے منالی جائیں گے، تو مختلف جو ہے جگہوں کی بات ہے۔ بہت سے لوگ گوا جا کر کے گھوم کر کے پھر کر کے چلے آتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ جائیں۔ زیادہ جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قدرتی مناظر ایسے رکھے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے نفس کا تزکیہ یہی ہے میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جگہیں بنائی ہیں دنیا میں، تھوڑا سا ہم ان جگہوں کو جاتے ہیں دیکھ کر کے بڑا خوش ہو رہے ہیں، لیکن کتنی دیر کے لیے میرے بھائیوں؟ آپ جائیں گے تو ہالیڈے جو ہی گزار کے نہ آئیں گے، 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن مہینہ 2 مہینہ اور کیا، بہت زیادہ کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو جو ہے مہینہ 2 مہینہ گزار کر کے آ جائے گا، لیکن پھر تو اس کے بعد آپ کا اپنا گھر ہی ہوگا نا۔ لیکن ہم سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دنیا میں جو آپ کو دکھا دی ہے، ایک نمونہ دکھایا ہے، اس سے آپ اتنا زیادہ جو ہے خوش ہو کر کے آپ اپنا جو ہے پیسہ، اتنی محنت سے کمائی ہوئی دولت آپ خرچ کر دے رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ کی یہ جنت، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے نا میرے بھائیوں اس کے ساتھ؟ پوری دنیا بھی ملا کر کے جنت کا ایک جو ہے، اس زمانے میں کوڑے ہوتے تھے تو لوگوں کو وہ چیزیں معلوم ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کرتے تھے مثال میں، تو کہتے تھے کہ ایک کوڑے کی جو جگہ ہے نا جنت کی، پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے جب اتنی خواہش ہو رہی ہے ان علاقوں میں جانے کی، اور کبھی لے کر کے نہیں گئے تو بیوی بچے ناراض ہو جا رہے کہ ہم کو تو کہیں گھومنے کے لیے لے کر کے نہیں گئے۔ میرے بھائیوں، کتنی خواہش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس جنت میں داخل ہو گئی، کتنی خواہش ہونی چاہیے؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ ان جگہوں میں نہ جانے کی وجہ سے ہمارے کوئی بہت بڑی چیز چھوٹ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، لیکن جنت اگر ہاتھوں سے نکل گئی تو بڑا خسارہ، کیونکہ قیامت کے دن تو بس جنت ہے یا جہنم ہے، دو میں سے کوئی ایک چیز ہے۔
اگر جنت ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے ذکر کرنے کی ضرورت۔ تو کہیں دنیا کی ان مقامات کی سیر کرنے کے نتیجے میں جنت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ علاقے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، پھر کہتا ہوں کہ یہاں بے حیائیاں بھی بہت ہیں، اور ان علاقوں کو ایسا بنایا گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر عیاشیوں کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو دین سے دور ہی کریں گے نا، نیک عمل سے دور ہی نہ کریں گی۔ ایمان کی پختگی کے ساتھ، عمل صالح کی کوشش اور خواہش کے ساتھ، اور عمل صالح کرتے ہوئے کوئی ان جگہوں پر جانے کی خواہش کرے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب ایمان اور عمل صالح کا پابند شخص ان جگہوں پر جانے کی خواہش کرتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے تو یہ چند دنوں کی نہیں، ہمیشہ ہمیش کی وہ جنت ہے، وہ باغات ہے جس کے نیچے دریا بہ رہا ہوگا۔ یہ صرف ایک ذکر ہوتا ہے، اس سے ایک تصور آتا ہے نا کہ جگہ کتنی بہتر ہوگی، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا نا، وہاں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی، ایسے ہی چیزیں وہاں ہوتی ہیں، جھرنے ہوتے ہیں، پہاڑی جھرنے ہوتے ہیں، اور جو ہے وادیاں ہوتی ہیں، وہاں طرح طرح کے پھول کھلے ہوتے ہیں، بڑی ہریالی ہوتی ہے، اور بڑے اچھی اچھی، مطلب اسی طرح کی جو ہے، جو آنکھوں کو دیکھ کر کے بڑی جو ہے خوشنما چیزیں ہیں، تو آنکھوں کو دیکھ کر کے آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک ملتی ہے، بس یہی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جنت کے مقابلے میں یہ سب کیا ہے میرے بھائیو؟ کچھ نہیں ہے نا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو ہماری خواہش، بچوں کو بچپن سے سکھائیے کہ ہماری خواہش تو ان علاقوں میں جانے کی نہیں، ہماری خواہش تو میرے بھائیوں ہمارے اصلی وطن، ہمارے اصلی گھر جنت میں جانے کی ہے، جنت الفردوس میں جانے کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، ہماری خواہش تو یہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بتائیے۔ میں جانتا ہوں یہ بات کی جو ہے، بچوں کی جب خواہش رہے گی کہ ہالیڈیز میں ہم کو یہاں جانا ہے، اور آپ نہیں پوری کریں گے تو آپ سے ناراض ہوں گے، اور جب آپ میرا نام لے لیں گے کہ جو ہے، تو بعد میں وہ ناراضگی میری طرف بھی آ جائے گی۔ لیکن بچوں کو بچپن سے ہی ہمیں یہ سکھانا، دنیا والے کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے، ان کے لیے تو یہی سب کچھ ہے نا، ہمارے لیے تو اصل ہماری جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جواب دیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کسی علاقے میں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دیکھنے کی نیت سے گئے ہوں، سفر کیے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ آپ کے صحابہ کبھی کی اس طرح سے کبھی گئے، کبھی سفر کیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی وہ لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں پیش کر سکتا کیونکہ مجھے اصل تو یہ درس بھی مکمل کرنا ہے نا اس آیت کے تعلق سے۔ تو حاضر ہوئے تھے، ایک خاص موقع تھا، وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو جب کمرے میں گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس کمرے میں
ایک چٹائی تھی، ایک حصیر تھی، میٹ جو آپ کہہ لیجیے، جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہو، اس پر نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی اور چیز، ننگی پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اوپر کے یہ حصے، پیٹ اور جو اوپر کا حصہ جو ہے نا، وہ کپڑا کوئی نہیں ہے اس پر، نیچے جو ہے ازار بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی پر آپ کی نیند اور آپ کا آرام ہوا تھا، اور آپ کی پیٹھ پر اس پہ سونے کی وجہ سے اس چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے پورے، اور کمرے میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آرام کی چیز کہی جا سکتی ہو۔ وہ دیکھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے رسول کی یہ زندگی دیکھ، وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، مشرک قوم ہے یہ قیصر و کسریٰ، ان کے پاس تو اتنا ہے کہ وہ قالین پر بھی جوتے پہن کر چلتے ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے کمرے میں کچھ نہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ میں اصل اس جواب کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل یہ نہیں، یہ تو میں نے کہا لمبی حدیث ہے۔ آپ نے جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ عمر تمہیں لگتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آخرت میں دے دے؟ یہ اصل ہے، یہی بات تھی میں اصل جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، بچپن سے ہی بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں، لوگ ہیں، وہ جاتے ہوں گے کہیں گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، ہالیڈیز کو انجوائے کرتے ہوں گے، یہ سب ان لوگوں کے لیے دنیا میں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ چیزیں اللہ نے جنت کی شکل میں آخرت میں رکھی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا، اپنے دل کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جنت کی شکل میں ملے گی۔ کہیں دنیا کی ان علاقوں میں گھومنے کے چکر میں ہماری جنت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، ہمیں اس کا پورا خیال کرنا چاہیے، یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے۔ تو یہ چیز تھی، جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایک مرتبہ خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً وہی ہیں یا کوئی اور صحابی ہے، پر صحابی کے نام میں تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہے، تو اس کو کوئی بعد میں کسی طرح کی کوئی بات نہ ہو، اس لیے میں نے یہ بات شروع کر دی۔ بہرحال ایک صحابی، کھانے کے دسترخوان پہ کھانے کی کئی چیزیں ان کے سامنے لا کر کے رکھ دی گئی، وہ بھی آج کے زمانے سے بہرحال بہت کم ہی رہی ہوگی۔ آج تو اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے سامنے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، اور دعوتوں میں تو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کتنی ورائٹیز ہیں، وہ گنی جاتی ہیں کھانے پینے کی۔ ہم بڑی خوشی خوشی کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد بڑا اچھا کھانا تھا صاحب، بڑی اچھی خاطر تواضع کی۔ ہمارے علماء بھی اسی کے شکار ہیں، برحال زیادہ انہی کی باتیں ہوتی ہیں، میں تو انہی کی زبان سے یہ باتیں سنا ہوا ہوں، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی زبان سے نہیں سنا ہوں، علماء کی زبان سے سنا ہوں۔ دعوتیں ان کی بہت ہوتی رہتی ہیں نا، تو دعوتیں کھانے کے بعد صاحب جو ہے بہت اچھی دعوت تھی، کباب بڑے اچھے تھے، یہ بڑا اچھا تھا، بڑا لذیذ تھا یہ۔
بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن صحابی کا کیا انداز تھا، یہ کہتے ہیں عمل یہ۔ وہ صحابی جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے سامنے کئی طرح کے کھانے ہیں نا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرے بھائی، رونا شروع کر دیا دیکھ کر۔ رونا کس بات کا تھا؟ رونا اس بات کا تھا، کہنے لگے کہ اسلام جب شروع ہوا، اسلامی دعوت شروع ہوئی، تو کتنے لوگ جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، خاص طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کہ مصعب بن عمیر دنیا سے چلے گئے، یہ لوگ دنیا کی یہ نعمتیں انہیں کھانے کا موقع نہیں ملا۔ آج ہمارے سامنے کھانے پینے کی اتنی نعمتیں، وہ بھی کہا کہ ان کو تو پیٹ بھر کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا، نعمتیں چھوڑیے اتنی جو ہے، یعنی یہ ورائٹیز چھوڑیے، وہ تو پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ انتقال ہوا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو کفن کے لیے جو چادر تھی، وہ چادر چھوٹی پڑ گئی تھی میرے بھائیوں۔ سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نصیب۔ تو کہا کہ رونا کیوں آیا؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں یہ نعمتیں دنیا میں مل گئی اور کہیں ہم جنت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان کے بارے میں تو یقین ہے کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ نعمتیں نصیب نہیں ہوئی تو ان کو جنت ملے گی، یہ ڈر ہوتا تھا میرے بھائی۔ یہ تزکیہ نفس ہے، یہ نفس کا تزکیہ۔ ایک مومن کو، جو عمل صالح کرنے والا مومن ہوتا ہے نا، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ فخر نہیں کرتا، کبھی بھی تکبر نہیں کرتا اپنے نیک عمل پر، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے عمل صالح پر تکبر نہیں کرتا کبھی، کیونکہ اس کو تو ڈر لگا۔ تو کہا دیکھیے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چند دن کی سیر نہیں ہے میرے بھائیوں کی، ہالیڈیز پروگرام تھا، یا شادی ہوئی تھی تو ہنی مون پروگرام تھا، گئے تو چند دن مزے لے کر کے چلے آئے۔ میں شروع میں کہا تھا آپ سے، یہ ایسا نہیں، جنت کی یہ نعمتیں ایسی نہیں، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی جنت ہے وہ۔ پھر اس کے بعد کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ آیت کا یہ ٹکڑا نوٹ کر لیجئے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ جنت میں بھی جائیں گے نا ایمان والے، عمل صالح والے، یہ جو مومنین ہیں، پکے سچے مومن ہیں، جنت میں جائیں گے بھی تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے جائیں گے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، یہ نفس کا تزکیہ ہے، نوٹ کیجئے اسے، اپنے رب کے حکم سے جائیں گے۔ اپنے نیک عمل پر کبھی بھی تکبر مت کرنا، کبھی بھی گھمنڈ نہیں آنا چاہیے اپنے ایمان کا اور عمل صالح کا، کہ جنت بھی ملے گی تو رب کے حکم سے ملے گی، اس کی رحمت کے نتیجے میں ملے گی، یہ اس کا فضل ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ جنت ملے۔ اپنے عمل
کو بڑے فخر کے ساتھ لے کر کے اپنے رب کے پاس پہنچے کہ دیکھو میں تو عمل صالح کا ایک بڑا خزانہ لے کر کے آیا ہوا ہوں، اس لیے مجھے جنت چاہیے. تو نہیں میرے بھائی، جنت ہمارے ان اعمال کے بدلے میں نہیں ملے گی. یہ نوٹ کر دیجیے، یہ جنت بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ کے حکم سے یہ جنت ملے گی. اس میں نوٹ کر لیجیے گا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے. بِإِذْنِ اللہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے. کیا کہا؟ ان کے رب کے حکم. انہوں نے یہ ایمان لے آئے، نیک عمل کیا اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو رب راضی ہو کر کے اس نے آرڈر پاس کر دیا کہ بھائی ان کو جنت میں داخل کرو. تو فرشتے بڑے ہی جو ہے پرتپاک انداز میں، بڑے ہی جو ہے یعنی خوش آمدید ویلکم کرتے ہوئے جنت میں لے کر کے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ مطلب یہی ہے میرے پاس. لیکن یاد رکھیے کہ جنت کا یہ دروازہ بھی اور یہ فرشتے بھی سب اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. جب رب کا حکم ہوگا تو جنت کا دروازہ بھی کھلے گا اور وہ فرشتے استقبال کرتے ہوئے جنت میں لے کر کے جائیں گے. اپنے عمل پر کبھی بھی تکبر مت کرنا، یہ میری نصیحت ہے آپ سب کی. چاہے عمل کتنا نیک کیوں نہ ہو، کیونکہ عمل کے بدلے میں جنت کسی کو نہیں ملنے والی ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہیں پہ فرق ہو جاتا ہے لوگوں کے سمجھنے. میں ابھی اس درس میں شروع میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ عمل صالح نہیں ہے، صرف دعوے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہی مسئلہ جو ہے، تو عمل صالح کی اہمیت ہے. عمل صالح یہ ایک سبب ہے جنت میں داخلے کا. یہ فرق سمجھ لیجئے گا، بس اتنا ہی. یہ ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے کہ جب ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے تو پھر جنت میں داخلے کا حکم دے گا کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے. تو یہ سبب ہے. تو عمل یہ ضروری ہوتا ہے اسی لحاظ سے، یہ ایمان اور عمل یہ ضروری ہے اسی لحاظ سے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور خوش ہو کر کے جنت میں داخلے کا حکم دے گا. ورنہ جنت میں داخل ہونا، جنت میں جانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. نہیں میرے پاس عمل ہے، مجھے چاہیے ہی چاہیے جنت، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. اگر فخر ہے، نہیں بھائی میں اتنا عمل لے کر کے آیا ہوں، مجھے تو چاہیے ہی چاہیے. یا سمجھ جائے آدمی کہ بھائی میں تو بخشا بخشایا ہوں، جنت ہی میں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس تو عمل صالح کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، میں سب لے کر کے آیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے میرے. اگر کہیں بھی ذرہ برابر بھی فخر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ پھر وہی حال ہوگا جو ابلیس کا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل صالح کے بدلے میں اپنی ایک نعمت کو صرف رکھ دے گا تو ہماری زندگی بھر کا یہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی برابری نہیں کر سکتا. تو ہمیں کہاں سے حق پہنچ جائے گا میرے بھائی؟ ہم نے اگر کچھ کیا بھی ہے، ایمان کی دولت بھی ملی ہے، عمل صالح کی توفیق بھی ملی تھی، تو یہ سب
اللہ کی نعمتوں سے ہی تو ہم نے کیا، اسی کے فضل سے ہی تو ہم نے کیا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوئی عمل سے، ایمان سے، عمل سے اللہ راضی ہو، اور راضی ہو کر کے وہ جنت میں داخل ہونے کی پرمیشن دے گا۔ اس کی طرف سے جب حکم ہوگا تو فرشتے جنت میں داخل کریں گے، استقبال کریں گے۔ یہی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ خود سے ہم اپنے عمل کے بلبوتے پر چلے جائیں، عمل کے بدلے میں چلے جائیں۔ بدلہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، بدلہ، کبھی کبھی یہ جو ہے تقریر کرنے والے بھی غلطی کر جاتے ہیں بیان کرنے میں، اس کا بدلہ جنت ہے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، غلط ترجمہ ہے، غلط جو ہے، یہ بدلہ نہیں ہے، کیونکہ جنت بدلے میں نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ لیکن عمل کی اہمیت کیا ہے؟ کہ یہ عمل سبب ہے جنت میں داخلے کے، سبب کا بدلہ نہیں، سبب۔ سبب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا بندے سے، اور اس کی جب وہ خوش ہو گیا، رضی اللہ عنہ، صحابہ کے بارے میں تھی باتیں جو کی جاتی ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جب ہم ایمان اور عمل صالح کی یہ سوغات لے کر کے پہنچیں گے اپنے رب کے پاس، تو وہ ہم سے راضی ہوگا، اور اس رضا مندی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلے کا حکم دے گا، جہاں کیا ہوگا معاملہ؟ تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، آخری بات اس آیت کی کہ تحیتہم فیہا سلام، جس جنت کے اندر ان کا تحیہ، ان کا سلام، تحیہ سلام عربی میں تحیہ کہتے ہیں، سلام ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، گریٹنگ جو ہے انگلش میں کہہ لیتے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ سلام، تحیتہم فیہا، ان جنتوں میں، اس جنت کے اندر ایمان والے، عمل صالح والے، اللہ کے یہ نیک بندے جن سے اللہ راضی، اور راضی ہو کر کے جنت میں داخلے کی پرمیشن، ان کا جو ہے اس وقت ایک دوسرے کو جو ملیں گے، ایک دوسرے سے، تو گریٹنگ جو ہوگی ان کی، ان کا جو سلام وہ کیا ہے؟ تحیتہم فیہا سلام، اس سلام سے ایک دوسرے کو ویلکم کریں گے۔ ہم اردو میں سلام ہی کہتے ہیں، وہ سلام کریں گے، تو عربی کا وہی لفظ ہم اردو میں استعمال کر دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم کہنے میں ہمیں کسی طرح کی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور آج کی دنیا کے جو مختلف سلام ہیں وہ کہنے میں ہمیں فخر نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ ویسے میرا تو یقین ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سلام والے ہیں، آپ کوئی اور دوسرا لفظ یوز نہیں کرتے ہیں، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کہیں بھی جو ہے کسی کو ویلکم کرنا ہوتا ہے تو آپ سلام کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، اور جو دوسری قوموں کے سلام کے طریقے ہیں اسے اپنانے میں انہیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بات میری ان کے لیے ہے کہ دیکھو، تحیتہم
فیہا سلام، یہی سلام تو جنتیوں کا سلام بھی ہے، جس میں سلامتی کی دعائیں دی جاتی ہیں، جس میں اللہ کی رحمت کی دعائیں دی جاتی، اللہ کی برکتوں کی دعائیں دی جاتی۔ یہ وہ سلام ہے جس سلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو ہے کہلوایا لوگوں سے کہ اس سلام کو عام کرو، اس کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، ملو تو کہو السلام علیکم۔ بڑی شرمندگی ہوتی ہے بعض لوگوں کو سلام کہنے میں، سلام ہی نہیں کرتے، تو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، جتنا سلام کرو گے میرے بھائی، سلامتی کی یہ دعائیں دو گے، سلامتی کی یہ دعائیں لو گے، تو یہ سلامتی کی گونج کہاں تک جائے گی؟ جنت تک جائے گی، جنت تک جو ہے، اور جنت میں بھی یہی سلامتی کی صدائیں ہوں، یہی آوازیں ہوں، یہی گریٹنگ ہوگی، یہی جو ہے خیر مقدم ہوگا، اور یہی ویلکم ہوگا لوگوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ تبادلہ کریں گے۔ یہ جو ہے پوری آیت تھی 23۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پڑھیے، خوشی محسوس کی، دل میں خوشی محسوس کی پڑھ کر، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے آیت کو پڑھنے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں میں سے بنایا ہے، یہ توفیق دی ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اس سے سوچ کر کے خوشی محسوس ہو، اور اس خوشی کے نتیجے میں شکر کے جذبات اور ابھرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، نہ کہ فخر اور گھمنڈ آئے، ایسی کوئی چیز۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی ہے، لیکن خاص طریقے سے ان کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسا موقع آیا ہے میرے ان کی زندگی میں جہاں ان کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں اور ان کے ہی چہرے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کو کہا، ایک دو مرتبہ کی بات نہیں میرے بھائیو، آپ جب دیکھیں گے حدیثیں پڑھیں گے 10 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ وہ بھی کس کی زبان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے یہ، جو بالکل یقینی بات ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کہیں عمل میں کوتاہی رہی ہے، یا کہیں ان کی زندگی میں فخر آیا ہو، کہیں کوئی تکبر ہو؟ بلکہ انتہائی متواضع آدمی، اور عمل کے لحاظ سے سب سے آگے، ہر میدان میں عمل میں سب سے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جبکہ ایک دو مرتبہ نہیں میرے بھائیوں، 10 مرتبہ جنت کی انہیں بشارت دی گئی کہ وہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو بار بار یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو یہ ایک طرح سے ان کو انکریج کرنا تھا، یہ نہیں کہ وہ فخر کریں گے، بلکہ بس اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شکر کے جذبات اور ابھریں گے، اور نیک بن جاتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں بار بار آپ کو یہ کہتا رہا، جو شروع میں آپ کو میں نے کہا ہے نا، کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ سب لوگ
ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، اور آپ سب لوگ جو ہے اس آیت میں داخل ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے، جو ہم باتیں یہ کہہ رہے تھے نا، وہ انکریج جو ہے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو جنت کی بشارت دی کہ جنت کے دروازوں سے، ہر دروازے سے انہیں ویلکم کیا جائے گا کہ آئیے ابو بکر، آئیے ہمارے پاس، یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیے۔ بتائیے کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ان کے عمل میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی اس کی وجہ سے، بلکہ عمل ان کا اور بھی بڑھتا گیا، اور بھی بڑھتا گیا۔ تو میری بھی خواہش یہی ہے، اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے شاید آپ کے اندر عمل صالح کی یہ ترغیب اور عمل صالح پر اور جو ہے جمے رہنے کی یہ چیزیں جو ہے اور زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، بس یہی خواہش ہے میری۔ اور یہ بھی ایک خواہش ہے کہ آپ اپنے رب کے پاس جب جائیں جنت میں، تو اپنے اس بھائی کو بھی یاد کر لیجئے گا جو آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں یہ چند باتیں پیش کرتا ہے۔ اگر جنت میں نظر نہ آؤ تو اپنے رب سے کہنا کہ اسے بھی، مجھے بھی جو ہے اللہ تعالی، آپ لوگوں کی دعاؤں، آپ لوگوں کی جو ہے خواہش، مجھے بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ اپنے رب سے ضرور کہیے گا کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں ایمان اور عمل صالح پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔